فضیلت شیخ فاروق احمد قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب قاری ثناءاللہ صاحب کو، جو جامعہ بکر کے سینئر مدرس ہیں، وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ محترم جناب قاری ثناءاللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين يا غفور الرحيم يا ذا الجلال والإكرام۔ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ساتھیو، میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگ حضرات اور قابل قدر مولانا شریف حصاروی صاحب اور دیگر علماء، مولانا فاروق احمد قصوری صاحب، مولانا عبدالرحیم صاحب اور جامعہ احسان کے مدیر شیخ صاحب، میں یہاں آپ کو ایسی بات نہیں کروں گا کہ جو بات اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کی ہو اور ہم اس کو دب کے کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ میں بھیجنے والا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں بھیجنے والا ہوں، میں آپ کی طرف ارسال کرنے والا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، علی الدین کلی،
تاکہ تمام ادیان پہ اس کو غالب کروں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور میں گواہی دینے کے لیے اکیلا کافی ہوں۔ مجھے یہ بتلائیں کہ اللہ رب العزت نے یہ دین بھیجا، دین عنایت کیا، جن لوگوں کے اوپر دین اترا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، اور سیکھنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، اپنی اولادوں کو وقف کر دیا، اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا، اپنے علاقوں کو قربان کر دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے جگر گوشے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کر دیے۔ آپ یہ دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے دوست ہیں، پہلے سے محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے اپنی نبوت کا ذکر کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو انہوں نے کہا آپ ہاتھ آگے کیجئے، سمعنا واطعنا، آپ کی بات کو ہم نے سنا، اور آپ کے علاوہ یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں صحابہ، یعنی ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ صحابی، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق خود صحابی، پھر ان کے بیٹے عبد الرحمن صحابی، پھر ان کے پوتے محمد صحابی، 4 پشتے جن کے صحابی ہوں، اور یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ انہوں نے ذرا برابر بھی کبھی غفلت نہیں برتی، کبھی غفلت۔ آپ یہ دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایک لمحے کے لیے، لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش، اور تمام دعائیں اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کی قبول فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا پیسہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں یہ نچھاور کر دوں۔ مکہ میں آپ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کی کتنی دکانیں تھیں، کوئی کہتا ہے 9 دکانیں تھیں، کوئی کہتا ہے 8 دکانیں تھیں، ساری کی ساری قربان کر دی، اور پھر اس کے بعد فرمایا میری نظر ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ہو، اور میں دیکھتا جاؤں دیکھتا جاؤں دیکھتا جاؤں، اور پلک بھی نہ جھپکوں۔ غار میں آپ دیکھو 2 ہیں، ثانیس نہیں، 2 غار میں 2 ہیں، تیسرا کوئی نہیں، دشمن کھڑا ہوا ہے، ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ابو بکر صدیق نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہمارے سروں پہ پہنچ گیا اور ہمیں عنقریب دیکھ لے گا۔ فرمایا ابو بکر فکر نہیں کرو، آپ فکر نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر صدیق کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی جب سے اسلام لائے، ایک لمحے کے لیے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہیں ہوئے، ہر وقت ساتھ ہیں، ہر فکر میں ساتھ ہیں، ہجرت ہو اس میں بھی ساتھ، جہاد ہو اس میں بھی ساتھ، جنگ بدر میں بھی ساتھ، جنگ احد میں بھی ساتھ، جنگ خندق میں بھی ساتھ، صلح حدیبیہ میں بھی ساتھ، فتح مکہ میں بھی ساتھ، حنین میں بھی ساتھ، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک اطاعت و فرما برداری میں ساتھ۔ سب سے پہلے
سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق ہی سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا پیشانی کا بوسہ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں دونوں لیٹے ہوئے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے آسمان پہ ستارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ فرمایا ہاں عائشہ اتنی بھی نیکیاں ہیں. فرمایا کس کی ہیں؟ فرمایا عمر کی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی. ہائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چپ ہو گئی کہ میرے بابا کا نام نہیں آیا، میرے بابا کا نام نہیں آیا. فرمایا عائشہ میں سمجھتا ہوں عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، حضرت ابو بکر صدیق کی غار والی رات کی نیکیاں ایک طرف. اور حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر اس رات کی نیکیاں دے دو، میری پوری زندگی کی لے لو. لیکن کیا ہے جھکنے والوں نے پالی رفعتیں، ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے. جو والسابقون السابقون ہے اور جو پہلے اسلام لانے والے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سب نے میری تصدیق چاہی، سب نے میری تصدیق کی ہے، میری چاہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، پرکھتے ہیں آپ کو. لیکن ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا. فرمایا آپ ہاتھ بڑھائیے اور میں جو ہے کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کا غلام ہوتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ مکہ کی سرزمین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. فرمایا ساتھیو آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو. اور مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا. جب پکڑا اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. جب آپ بے ہوش ہوئے تو برادری والے آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو گھر لے کے گئے. جب گھر لے کے گئے ابھی والدہ اسلام نہیں لائی، حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ اسلام نہیں لائی. جب ہوش آیا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہیں؟ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو اور مجھے وہاں پہنچاؤ. سب نے کہا ہم نے آپ کو بچایا، ہم آپ کی برادری والے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. فرمایا جب تک ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لے، ابو بکر کو چین نہیں آتا. جب میرے ساتھ یہ کیا ہے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا؟ وہاں سے ایک عورت جو مسلمان تھی ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد انشاءاللہ باقی گفتگو نماز کے بعد ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. یہاں سے میں مضمون لے کے چلوں.